السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ایک نہایت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ایصال ثواب اور اس کے لیے ختم کے اجتماعات۔ ایصال ثواب اور دعا بہت اچھا کام ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرتا رہے، اس میں ان کے لیے بھی فائدہ ہے اور ایصال ثواب کرنے والے کے لیے بھی۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین کا ہر کام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے موافق کریں گے تو وہ عمل دین کہلائے گا، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف کریں گے تو اس پر پکڑ ہوگی۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایصال ثواب کے لیے اجتماع یا خاص تاریخ کی کوئی قید شریعت نے نہیں لگائی۔ ہر شخص جب اور جہاں چاہے کسی بھی عبادت کا ثواب مردہ یا زندہ کو پہنچا سکتا ہے اور دعا کر سکتا ہے۔ آج کل عموماً جو ہو رہا ہے کہ قبرستان سے واپسی پر یا اسی دن یا تیسرے دن جمع ہو کر قرآن کریم یا آیات کریمہ یا کلمہ طیبہ کا ختم کرتے ہیں، جس کے لیے اب تو باقاعدہ اخبارات میں بھی اشتہار دیے جاتے ہیں۔ پھر اجتماعی ایصال ثواب اور دعا کے بعد حاضرین کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ اول تو اس لیے کہ اس طرح جمع ہو کر ختم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا، اس میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس میں عموماً چھوٹے یتیم بچوں کا مال شامل ہوتا ہے، اور وہ اپنا حق اگر بخشنا بھی چاہیں تو نہیں بخش سکتے۔ اس لیے اس کا کھانا قرآن کریم کی روح سے اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرنا ہے۔ تیسرا، اس میں مزید خرابیاں یہ ہیں کہ دوست رشتہ دار تو عموماً شکایت سے بچنے کے لیے آتے ہیں۔ ایصال ثواب ہرگز مقصود نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر کوئی عزیز اپنے گھر میں بیٹھ کر پورا قرآن پاک پڑھ کر بخش دے تو اہل میت ہرگز راضی نہیں ہوتے اور نہ آنے کی شکایت باقی رہتی ہے، اور یہاں آ کر تھوڑی دیر بیٹھ کر کوئی ہیلا بہانہ کر کے چلا جائے تو شکایت سے بچ جاتا ہے۔ اس طرح ان میں سے بہت سو کو تو صحیح قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، مگر صرف ناراضگی سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ جو عمل ایسے لغو مقاصد کے لیے وہ اس کا کچھ ثواب نہیں ملتا۔ جب پڑھنے والے ہی کو ثواب نہ ملا تو مردے کو کیا بخشے گا؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے کسی کے مرنے پر نہ جمع ہو کر قرآن خوانی کی، نہ انتقال کے 3 دن، 10 دن یا 40 دن بعد لوگوں کو بلا کر کھانا کھلایا۔ اگر یہ کام ضروری اور ثواب کا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے ضرور کرتے، مگر پورے ذخیرہ احادیث میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی صحابی کا انتقال ہوا یا شہید ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو کر قرآن خوانی کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلاف سنت چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔